الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. حضرات، حج اور عمرہ سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً خواتین کے مسائل زیر بحث ہیں. گزشتہ ہفتہ عمرہ کی تفصیل آئی تھی. آج حج اور عمرہ کے مسائل جو خواتین کو پیش آتے ہیں، اس سلسلے میں بات ہوگی. سب سے پہلے تو ہم جان لیں کہ میقات کسے کہتے ہیں. دنیا کے سینٹر میں ہمارا کعبہ ہے، اور کعبہ کے ارد گرد جو کھلا ہوا صحن ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، اور اس مطاف کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں، اور مسجد حرام کے باہر جو جگہ ہے اسے حرم کہتے ہیں. اور پھر حرم سے باہر ایریا ہے اسے حل کہتے ہیں، اور حل سے باہر جو ایریا ہے اسے میقات کہتے ہیں. میقات سے جو باہر اسے آفاقی کہتے ہیں. تو ہم سب آفاقی ہیں جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں. یہ میقات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے یہ چاروں طرف نشان لگایا، اسے میقات کہتے ہیں. چاروں طرف کے میقات ایک نہیں ہے، الگ الگ ہیں، فرق ہے. 5 میقات ہیں. ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کے لیے ہے. مدینہ سے 10-11 کلومیٹر کے بعد ہی یہ میقات شروع ہوتا ہے. مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر سے اوپر پڑتا ہے. اسی طرح سے عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پہ ہے. شام و مصر والوں کے لیے جحفہ ہے، جو مکہ سے تقریباً 200 کلومیٹر پر ہے. اسی طرح طائف والوں کے لیے قرن المنازل ہے، جو مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر ہے. اور ہم لوگوں کے لیے یلملم ہے، جو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر پر واقع ہے. جب ہمارا سفر انڈیا سے ڈائریکٹ جدہ کے لیے ہوتا ہے تو عموماً علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ ایروپلین پہ چڑھنے سے پہلے یا ایروپلین پہ چڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیں، چونکہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ میقات پار کر چکے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر نیت کے آپ میقات سے گزر جائیں، تو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا. اسی لیے علماء کرام یہ مشورہ دیتے ہیں. جب ہمیں میقات معلوم ہو گیا تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میقات سے ہمارے لیے ہر حال میں حالت احرام میں گزرنا واجب ہے. میقات سے ہر حال میں حالت احرام میں گزرنا واجب ہے. خصوصاً خواتین کہ اگر ان کے ایام شروع ہو گئے تو بھی وہ اسی حال میں حالت احرام میں ہی رہیں گے. کسی کا ایام نیت کرنے سے پہلے شروع ہو گئے یا کسی کا ایام نیت کرنے کے بعد شروع ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ان کی نیت فاسد نہیں ہوگی، احرام فاسد نہیں ہوگا، وہ اسی حال میں حالت احرام میں ہی میقات سے گزریں گے، اور مکہ جانے کے بعد ہوٹل میں قیام کریں گی، اور جب پاک ہو جائیں گے اس کے بعد جا کر کے طواف کریں گے، سعی کریں گے، بال کٹوائیں گے، عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نیت کر لینے کے بعد اس کے ایام شروع ہو گیا اور یہ کم علمی میں اس نے سمجھ لیا کہ اب تو ہمارے احرام فاسد ہو گئے، اور پھر مکہ جانے کے بعد پاک ہونے کے بعد اس نے دوسری نیت کر لی، تو پھر اسے 2 عمرہ ادا کرنے ہوں گے اور 2 دم دینے ہوں گے۔ 2 عمرہ، ایک تو جو نیت کی بعد میں اس کو پہلے ادا کرنا ہوگا، اور اس کو ادا کرنے کے بعد پھر ایک وہ عمرہ جو اس نے جو نیت وہ توڑ چکی ہے اس کی قضا کرے گا، اور پھر 2 دم۔ واجبات کے چھوڑنے سے دم دینے ہوتے ہیں، اور دم کہتے ہیں بکرا مینڈھا کے ذبح کرنے کو، جو مکہ ہی میں کیا جائے گا، اس کے باہر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بدنا کہتے ہیں اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہو تو بڑا جانور آپ کو قربان کرنا ہوگا مکہ کے حدود میں ہی، اس سے باہر ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو حالت حرام میں گزرنا واقف ضروری ہے، واجب ہے، چاہے آپ حالت حیض میں ہو یا پاک ہو، دونوں صورت میں میقات سے حالت احرام میں گزرنا واجب ہے۔ آپ حالت احرام میں ہی میقات سے گزریں گی، اگر پاک ہیں تو تمام ارکان پورے کریں گی، اور ناپاک ہیں تو انتظار کریں گی، اس کے بعد طواف اور سعی کریں گی اور بال کٹوائیں گے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے نیت کیا، سوار ہوئے، گئے، طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد ایام شروع ہو گئے، گھبرانا نہیں، طواف کرنے کے بعد اگر ایام شروع ہو گئے ہیں تو آپ اسی حال میں سعی کریں گی اور بال کٹوائیں گی، آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ سعی کے لیے پاکی ضروری ہے، طواف کے لیے پاکی ضروری ہے، سعی کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے۔ اسی حال میں آپ سعی بھی کریں گی اور بال بھی کٹوائیں گی، آپ کا عمرہ ادا ہوگا۔ اگر کم علمی میں آپ نے سعی نہیں کیا اور بال نہیں کٹوائے تو ابھی بھی آپ حالت احرام میں ہیں جب تک کہ آپ سعی اور بال نہیں کٹوائیں۔ اگر نیت توڑ دی تو پھر وہ جرم واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ایام شروع ہوئے اور وہ مکہ گئیں، لیکن ایام اتنے طویل ہوئے کہ حج کا مہینہ شروع ہو، حج کے ایام شروع ہو، اب کیا کرے گی؟ عمرہ نہیں کیا، ابھی میقات سے پہلے ہی اس کا ایام شروع ہو گئے تھے، مکہ پہنچی ہے، انتظار کر رہی تھی کہ پاک ہو جائے، لیکن حج کا ایام شروع ہو گئے، اب کیا کرے گی؟ کوئی بات نہیں ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، حج کے ایام شروع ہو گئے، آپ عمرہ کی نیت توڑ دیجیے، کچھ بھی خوشبو لگا کر کے کچھ بھی توڑ دیجیے اور حج کی نیت کر لیں گے۔ یہ حج اب ان کا حج تمتع نہیں ہوگا، حج افراد ہو جائے گا، یہ حج تمتع نہ ہوگی، حج افراد ہو جائے گا۔ اب وہ حج کی نیت کرے گی، حج پورا کر لے گی۔ حج افراد اور حج تمتع میں فرق یہ ہے کہ حج افراد میں دم شکر نہیں ہوتا، حج تمتع جب ہم کرتے ہیں تو 10 تاریخ کو مینا میں کنکری مارنے کے بعد قربانی کرواتے ہیں، وہ دم شکر ہوتا ہے۔ جو لوگ حج افراد کرتے ہیں ان پہ دم شکر نہیں ہے، لہذا ان کا دم شکر اب ان پر واجب نہیں، ان کے ذمہ نہیں، ان کا وہ حج افراد ہو گیا۔ لیکن چونکہ عمرہ کی نیت وہ انہوں نے توڑا ہے،
تو حج کرنے کے بعد وہ دوبارہ مسجد عائشہ سے جا کر کے عمرہ کو ادا کریں گی اور ایک دم جبر دے دیں گی جو انہوں نے عمرہ کی نیت توڑی تھی. وہ دم شکر ان کا نہیں ہوگا، ان پر لازم نہیں ہوگی، دم جبر لازم ہوگا جو ادا کریں گے. اسی طرح سے ایام نحر 10 تاریخ قربانی کا دن، اگر کسی عورت کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا ایام شروع ہونے والے ہیں اور 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد اسے اتنا وقت مل رہا ہے کہ وہ مکہ جا کر کے طواف زیارت کر سکتی ہے، لیکن اگر اس نے سستی کی وجہ سے نہیں کیا اور اس کا ایام شروع ہو گئے تو اس کو ایک دم دینا ہوگا. اسی طرح اگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایام شروع ہونے والا اور اتنا وقت ملا کہ وہ جا کر کے طواف زیارت کر سکتی تھی لیکن سستی کی وجہ سے اس نے نہیں کیا تو اس پر 2 کلو گندم صدقہ کرنا ہوگا. معلوم نہیں تھا تب، معلوم تھا اس کے بعد سستی کیا نہیں گئی تو ایک دم دینا ہوگا. معلوم نہیں تھا اور اتنا وقت ملا سستی کی وجہ سے نہیں گئی تو 2 کلو گندم صدقہ کرنا ہوگا. یہی مسئلہ 12 تاریخ کا ہے. طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ 10 تاریخ کی صبح سے لے کر کے 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک ہے. غروب آفتاب سے پہلے اسے معلوم ہے کہ ہمارے ایام شروع ہونے والے ہیں اور وہ مکہ پہنچ چکی ہے لیکن سستی کی وجہ سے اس نے طواف نہیں کیا تو دم دینا ہوگا. اور اگر اسے معلوم نہیں تھا اس کے بعد نہیں کیا تو 2 کلو گندم اسے دینا ہوگا صدقہ میں. یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. خصوصاً عورتیں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ پریشان ہوتی ہیں، وہاں سے بار بار جو لوگ اپنے خواتین کے ساتھ جاتے ہیں ان کو بہت مسئلہ پیش آتا ہے، وہاں سے بار بار فون کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے. اگر یہ مسئلہ ان کے ذہن میں رہے گا تو انہیں پریشانی نہیں ہوگی. ایک اور مسئلہ زیر غور، اگر کسی خاتون کو ایام نحر کے شروع ہونے سے پہلے اس کا ایام شروع ہو گئے، مسئلہ سمجھیے گا، ایام نحر یعنی قربانی کا دن، قربانی کے دن سے پہلے اس کا ایام شروع ہو گئے اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب کے بعد وہ پاک ہوئی تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے. وہ پاک ہونے کے بعد جا کے طواف زیارت کرے گی اور پھر وہاں کچھ نہیں اس کے ذمہ ہے، چونکہ وہ قدرتی ایک ہے، مجبوری ہے اس کی. ایام نحر سے پہلے شروع ہوا اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب کے بعد وہ پاک ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، جا کر کے بعد میں طواف کرے گی اور اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اس کا حج ادا ہو جائے گا. اب 5 ایام مختصر طور پہ حج کے سن لیں. حج کے 5 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12. 8 تاریخ بقرعید کی 8 تاریخ کو آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی، یہ سنت ہے. اب ایسا ہوتا نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو 8 تاریخ کے پہلے ہی رات میں ہی آپ کو مینا پہنچا دیا جائے گا، چونکہ بڑی تعداد ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو پہنچانا. اور 9 تاریخ کے رات میں ہی آپ کو عرفات پہنچا دیا جائے گا کیونکہ سب کو پہنچانا ہے. تو اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. سنت ہے یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھنا، لیکن اگر آپ فجر سے پہلے آپ عشاء کی پڑھ کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، فجر آپ عرفات میں پڑھیں گے. لیکن عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. آپ پہلے آ گئے کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، لیٹیں یا پھر ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو کرنا ہے کریں. زوال آفتاب کے بعد 9 تاریخ کو، بقرعید کی 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوگی. یہ حج کا رکن ہے. حج میں 3 چیزیں ضروری ہیں: نیت،
وقوف عرفہ، طواف زیارت، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیا تو آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، دم کچھ نہیں چلے گا، آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ وقوف عرفہ زوال کے بعد شروع ہوا۔ کرنا کیا ہے آپ کو زوال کے بعد؟ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ پورے میدان میں کھڑے ہو کر کے رب سے دعا کریں، صلاحیت ہے تو، نہیں تو آپ پنڈال کے اندر آ جائیں، خیمہ کے اندر آ جائیں اور کھڑے ہو کر کے آپ اللہ سے دعا کریں۔ یہ بھی صلاحیت نہیں ہے تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے رب سے دعا کریں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے عرفہ میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، تو پروردگار عالم فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بندہ وقوف عرفہ میں جتنے لوگ ہیں وقوف کیے ہوئے ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کا وقت ہے زوال کے بعد سے صبح صادق تک، جائز وقت ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جائز وقت ہے صبح صادق۔ غروب آفتاب جیسے ہی ہوگا آپ کو وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، ظہر اثر وہاں ادا کریں گے، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کا قانون ہے، اللہ حکم دے نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا ثواب، اللہ حکم دے کہ نماز مت پڑھو تو نہیں پڑھنا ثواب۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد فوراً مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن وہاں حکم ہے کہ مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد تمہیں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی ادا کر لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے عشاء کے بعد دوبارہ مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی، عشاء کے وقت ہونے کے بعد دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ لہذا مغرب غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ مزدلفہ چاہے جتنی رات میں آپ پہنچے، یہ موقع جو ہوتا ہے بڑا ٹف ہوتا ہے، کیونکہ عرفات کے میدان سے ایک ساتھ پورا ہجوم نکلتا ہے۔ آپ مکہ سے تو مینا پہنچے تھوڑے تھوڑے کر کے 5x5 پہنچا دیے گئے، مینا سے عرفات 5x5 پہنچا دیے گئے، لیکن عرفات سے مزدلفہ جو جاتے ہیں وہ ایک ہی وقت ہوتا ہے اور سارے لوگ ایک بار نکلتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا صبر کام ہے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ بس آپ کو کھڑے رہنا ہے، دھکا کھاتے کھاتے پہنچ جائیں گے۔ چاہے بس اسٹیشن جانا ہو چاہے میٹرو جانا ہو، دھکا کھاتے کھاتے آپ 2-3 گھنٹہ میں 4 گھنٹہ میں پہنچ جائیں گے۔ صبر کرنا۔ مزدلفہ آپ جائیں گے، مزدلفہ میں کیا کام ہے؟ مزدلفہ میں آپ کو پہلے فرصت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، سونا بھی سنت ہے وہاں۔ سونے کے بعد تہجد کے وقت میں آپ اٹھ جائیں، اس کے بعد موقع ہو تو غسل کر لیں، عرفات میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، جہاں پر موقع ہو تو غسل کر لیں۔ وہاں پر آپ کو کنکریاں چننی ہیں، وہاں پر آپ کو ایسے کہیں سے بھی چن سکتے ہیں لیکن مزدلفہ سے چننا افضل ہے، مزدلفہ سے چننا افضل ہے، مینا سے چننا ناجائز ہے۔ تو مزدلفہ سے آپ 70 کنکریاں چنیں، کتنی؟ 70، مٹر کے دانے کے برابر، بہت بڑا بڑا نہیں، مٹر کے دانے کے برابر چن کر کے اسے دھو کر کے رکھ لیں گے۔ اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیں گے، اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی طلوع آفتاب ہو جائے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں سے ممکن ہو میٹرو پہنچنا تو ٹھیک ہے، ورنہ پیدل آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے بہت کم دوری ہوتی ہے مزدلفہ سے مینا۔ اب یہ 10 تاریخ ایام نہر ہے، 8 کو آپ نے مینا میں گزارا، 9 کو آپ نے عرفات میں گزارا، 10 کی رات مزدلفہ میں گزارا، اب 10 کا دن شروع ہو چکا، آپ مزدلفہ سے مینا جا رہے ہیں۔ مزدلفہ سے جب آپ مینا جائیں گے تو زوال سے پہلے پہلے مینا میں بڑے شیطان کو کنکری مارنا مستحب ہے۔ تو آپ چاہیں تو مزدلفہ سے ڈائریکٹ پہنچ جائیں جمرات، اور پہنچنے کے بعد وہاں کنکری مار کے فارغ ہو جائیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے، آپ
عمر رسیدہ ہے، بیماری ہے، کچھ ہے، تو آپ مینا کے خیمے میں چلے جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں، لیکن زوال سے پہلے پہلے آپ جمرات چلے جائیں۔ جمرات اب بہترین عمدہ قسم کا بنا دیا گیا، 4-5 منزلہ بنا دیا گیا ہے، اور ہر فلور پر جو ہے وہ الیکٹرانک سیڑھی لگی ہوئی ہے، بس پیر رکھیں آپ اوپر پہنچ جائیں۔ اگر ممکن ہو تو اوپر والے فلور پر چلے جائیں، بالکل خالی ہوتا ہے، زیادہ بھیڑ نیچے والے میں ہوتا ہے، اور نیچے میں بہت افراتفری ہوتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ پہنچتے ہیں کہ اللہ، اوپر چلے جائیں اور بالکل آسانی سے دیوار میں سٹ کر کے آپ کنکری دیکھیں گے، وہ ایک بڑا پلر بنا ہوا ہے اور کشتی نما اس کے چاروں طرف بنا ہوا ہے، اس کشتی نما جو گڑھا ہے اس میں آپ کی کنکری گرنی چاہیے، تو اس کے باہر گر گیا تو وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، اس کنکری کو اس کشتی میں گرنا ضروری ہے۔ جب کنکری ماریں گے اللہم رغم للشیطان ورزا للرحمن، یہ پڑھ کر کے آپ 7 کنکریاں صرف بڑے شیطان کو پہلے دن ماریں گے، باقی 2 کو نہیں ماریں گے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے جب فارغ ہوں گے تو جس سے آپ کی بات ہو چکی ہے قربانی کی، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے، اگر قربانی ہو جاتی ہے وہ آپ کو فون کرے گا، فون کرنے کے بعد آپ کا کوئی تشفی ہو جائے کہ میری قربانی ہو چکی ہے، اتنا کام جب ہو چکا ہے تو پھر آپ سر کے بال چھلا لیں گے۔ خواتین سر کے بال کو چوٹی کا 1 پون کاٹ لیں گے، وہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں یا کسی سے کٹوا سکتی ہیں، جب یہ سارے ارکان پورے ہو جائیں گے تو۔ اب رہ گیا طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کا وقت رہتا ہے۔ مستحب 10ویں تاریخ کو ہی ہے کہ آپ چلے جائیں اور جا کر کے طواف زیارت کر لیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہم اور بتا دیں، طواف زیارت کے لیے جب آپ 10 تاریخ کو جائیں گے نا یا 11 تاریخ کو، بہت رش، وہ آپ کو مطاف میں جگہ نہیں ملے گی، کم امید ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے بہت پیشانی ہے، وہ آپ کو فرسٹ فلور میں جانا پڑے گا اور لمبا چکر ہوتا ہے، کئی گھنٹے لگیں گے طواف میں۔ اگر زیادہ معذور خواتین ہیں، بیمار ہیں، تو ان کے لیے ایک مسئلہ، افضل تو یہی ہے، لیکن ایک مسئلہ میں ضمناً بتا دوں کہ اگر ایسی معذور خاتون ہیں تو وہ ایک کام کر سکتی ہیں، وہ 8ویں تاریخ کو مینا جانے سے پہلے وہ حج کی نیت کر کے اور کعبہ چلی جائیں اور ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر لیں، نفلی طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر لیں، بغیر طواف کے صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکتی، نفلی طواف کریں گی، صفا مروہ کی صحیح کریں گی، اس کے بعد مینا چلی جائیں۔ جب یہ کام پہلے کر لیں گے نا تو پھر 10ویں تاریخ کو وہ آ کر کے انہیں صرف طواف کرنا ہوگا، صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنی ہوگی، صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنی ہوگی 10ویں تاریخ کو، تو یہ آرام ان کو ہو جائے گا، کیونکہ طواف کرنا اور پھر صحیح کرنا یہ بڑا جوخم والا کام ہوتا ہے، ہم لوگ کے لیے تو وہی افضل وہی ہے، لیکن جو معذور ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 8ویں تاریخ کو ہی، 7ویں تاریخ کو ہی وہ نیت کر کے نفلی طواف کر کے صحیح کر لے۔ اب طواف زیارت میں صرف وہ طواف کرنا ان کے ذمہ ہے، صحیح کرنا ان کے ذمہ نہیں ہوگا، اس طرح سے ان کی طواف زیارت ہو جائے گی اور الحمدللہ ان کا حج ہو جائے گا۔ باقی تھوڑے بڑے مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کا بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مبارک سفر کو قبول فرمائے اور آسانی کے ساتھ تمام ارکان کو قبولیت نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔